الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن الذين يكفرون بآيات الله قتل انبیاء اور قتل علماء کا جرم اور اس کی سزا۔ اعراض نصارہ، یہود و نصارہ کا اعراض کرنا، وجہ اعراض، کیوں اعراض کرتے ہیں؟ سزائے اعراض کی سزا، اعادہ موضوع، سورت کا جو موضوع اور مرکزی مضمون ہے اس کا اعادہ، کافروں سے علائق اور تعلقات نہ رکھو، یہ 6 باتیں اس رکوع کے اندر مذکور ہیں۔ پہلی بات، الم تر الی الذین ان الذین یکفرون بآیات اللہ، قتل انبیاء اور قتل اولیاء علماء کس قدر بدترین جرم ہے۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بھی آیات اللہ، اللہ پاک کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں،
اور دوسری بیماری وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق، بغیر کسی سبب کے، یعنی وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ ناحق قتل کر رہے ہیں۔ اور تیسری بیماری وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی الذین جو کہ یأمرون حکم دیتے ہیں بالقسط من الناس، ہمیشہ اعتدال کا، انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، ایسوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم بعذاب علیم، ایسوں کے لیے خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ جن کے یہ تین جرائم ہیں، اللہ کی آیات کا انکار، نبیوں کا قتل اور نبیوں کے جانشینوں کا قتل، علماء کا قتل، ان تینوں کی سزا یہ ہے، انہیں سنا دیجئے اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال کو اللہ پاک نے ضائع کر دیا، ان کے اعمال تباہ ہو گئے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال بیکار ہو گئے، اکارت ہو گئے، ان کی نماز، ان کی روزے، ان کے حج، زکوٰۃ اور دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی اور انسانی ہمدردی کے جتنے بھی کام تھے، صدقہ، صلہ رحمی، سب کے سب اعمال ان کے تباہ ہو گئے، پھر دنیا میں والآخرت، اور آخرت میں بھی کچھ بھی نہیں ملے گا، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہ تین جرائم یا ان تین جرائم میں سے کوئی بھی ایک جرم کسی شخص کے اندر پایا جاتا ہے، پہلا جرم تو سراسر کفر ہے، دوسرا جرم سراسر کفر ہے نبیوں کا قتل کرنا، اور تیسرا جرم بھی بدترین جرم ہے وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، ان لوگوں کا قتل کرنا کہ جو لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے ہیں، جو انصاف کی بات کہتے ہیں، اعتدال کی بات کہتے ہیں، اعتدال کی بات کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یہ بہت بدترین جرم ہے۔ گویا کہ جانشین علماء جو انبیاء کے جانشین ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی قوم کسی نبی کو قتل کرتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک اس کے بدلے میں 70,000 جانیں نہ چلی جائے۔ 70,000 جانیں جاتی ہیں جب جا کے اللہ پاک کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جب کوئی قوم کسی نبی کے جانشین کو قتل کرتی ہے تو اس وقت تک اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک 35,000 جانیں اس کے بدلے میں نہ چلی جائے۔ تو علماء کا قتل کرنا یہ بد امنی ہے، علماء کے قتل سے بد امنی پھیلتی ہے، اس لیے کہ اس قتل کے بعد پھر اس کی جان کی تلافی کے بدلے میں 35,000 جانوں کا جانا پھر ضروری ہے۔ تو جو شخص اشارتاً، کنایتاً یا اس قسم کے عمل پر خوش ہوتا ہے، جو واقعہ 2 دن پہلے ہوا، اس قسم کے واقعات پر جو خوش ہوتے ہیں یا جو مسرت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یقیناً ایسوں کو اطلاع دیجئے بشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی اطلاع کر دیجئے، دردناک عذاب ہے ایسے شخصوں کے لیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، ایسوں کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ایسوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ غیروں کی ایما پر، یہود و نصارہ کے اشاروں پر، غیر قوموں کے اشاروں پر اور ان کے اشاروں پر، ان کی مشاورت سے اس قسم کی ملک کے اندر بد امنی پھیلانا اور ایسے اشخاص پر ہاتھ اٹھانا جو مسلم شخصیات ہیں اور جو پوری دنیا کے اندر مسلم شخصیات ہیں، صرف ملک پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا، اسلامی دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے اور ان کا ایک وقار ہے اور ان کو ایک علمی شخصیت کہا جاتا ہے اور ان کو ایک علمی شخصیت مانا جاتا ہے، اور وہ شخص ہیں کہ جن کے متعلق متفق علیہ رائے یہ ہے کہ انتہائی معتدل مزاج، انتہائی منصف مزاج شخص ہیں، تو یقیناً یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو ایسے بدترین لوگ جو اس قسم کی ناکام سازشیں کرتے ہیں اور ناپاک عزائم رکھتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، ان کے خلاف اللہ پاک سے ہدایت کی دعائیں مانگنی چاہیے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ایسے ظالموں کو اللہ پاک نیست و نابود کرے، تباہ و برباد کرے، جو معاشرے کے اندر امن کو خراب کرتے ہیں۔ امن جو ملک کی بنیاد ہے، اس بنیاد کو جو تباہ کرتے ہیں، کسی
ملک کی کامیابی کے لیے اس کی معیشت کا درست ہونا یہ پہلی ضرورت ہے، اور معیشت کے ساتھ ساتھ اس کے امن کا درست ہونا یہ بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو جب تعمیر فرمایا تھا تو 3 باتیں تعمیر کے اندر رکھی تھی، اللہ پاک سے 3 دعائیں مانگی تھی، ایک معاش کے مسائل حل ہو جائیں، اور دوسرا امن کا مسئلہ حل ہو جائے، اور تیسرا نظام تعلیم بہتر ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بنیاد رکھتے وقت ان 3 دعاؤں کو اللہ پاک سے مانگا تھا۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں کسی بھی ریاست کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے۔ اور اگر آپ دیگر آیات کے اندر دیکھیں، سورۃ النور کی آیات میں، سورۃ الحج کی آیات میں، ان آیات کے اندر بھی اسلامی ریاست مدینہ منورہ جب ریاست قائم ہوئی تو اس کے قیام کے بعد جو آیات نازل ہوئی سورۃ الحج کی، اور اسی طرح سے سورۃ النور بھی کی، جس میں ریاست کی ذمہ داریوں کو بتایا گیا ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ فرمایا جب ہم انہیں اقتدار دیتے ہیں اور ان کو اقتدار سے نوازتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یہ کرتے ہیں، یعنی ذمہ داری ہے ریاست کی کہ پہلا کام یہ اقام الصلاۃ، نمازوں کا قیام کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ کو رائج کرتے ہیں تاکہ ملک کے اندر سے فقر و فاقے ختم ہو، غربت ختم ہو اور ملک کی معاش درست ہو، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور اسی طرح سے دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے روکنے کے لیے اسباب تیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ سے واعظین کو مقرر فرمایا تھا اور ان کو بیت المال کی جانب سے وظیفے دیے جاتے تھے کہ جن کا کام ہی تھا ریاست کے اندر وعظ کہنا، گناہوں سے لوگوں کو روکنا، ترغیب کو دینا، ترہیب کرنا، گناہوں سے بچانے کی تلقین کرنا، بچنے کی تلقین کرنا۔ یعنی مدرسین جو درس دیتے تھے اور جو وعظ کرتے تھے تو باقاعدہ سے بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری تھا۔ یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ نماز کا قیام کرائیں، زکوٰۃ کے نظام کو رائج کرائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شعبوں کو قائم کریں۔ اور اسی طرح سے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے وعدہ دیا ہے ان لوگوں کو، ان سے عہد لیا گیا ہے کہ جب ان کو استخلاف نصیب ہوگا اور ان کو اقتدار نصیب ہوگا تو پھر ان کو یہ کرنا ہے کہ انہوں نے امن کو رائج کرنا ہے اور خوف کو ختم کرنا ہے اور اسی طرح سے بد امنی کو ختم کرنا ہے اور امن کو قائم کرنا ہے اور نماز کو قائم کرانا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر لوگوں کو جمع کرنا ہے، جو تمام کے تمام کاموں کی بنیاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، اللہ کی فرما برداری پر لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذمہ داریاں اگر ملک کے اندر ادا ہوں تو پھر ایسے حالات دیکھنے کو نہ ملیں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم، ایسی سوچنے والے اور ایسا کام کرنے والے اور ناپاک منصوبے بنانے والوں کے اعمال تباہ ہو گئے، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، اعراض نصارہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں۔ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا، جن کو دیا گیا کتاب کا ایک بہت بڑا حصہ جو عمل کے لیے کافی تھا ان کو دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، تورات کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے یا انجیل کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جائے۔ جو احکام تورات اور قرآن مجید کے ایک ہی احکام تھے، تو جب یہودی کوئی تنازع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے تورات رکھتے کہ دیکھو تمہاری تورات میں تو اس کا یہ فیصلہ ہے، تو وہ فیصلہ جو تورات کا ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ہوتا ان کو نہیں مانتے تھے۔ ثم یتولی فریق منہم، اور پھر ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا تھا، ثم یتولی، منہ پھیر لیتے تھے،
وہم معرضون، اور وہ اعراض کر رہے ہوتے تھے. ذالک بانہم قالوا، یہ اعراض کیوں کرتے تھے؟ یہ اس لیے بانہم قالوا، یہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جہنم کی مگر چند دن ہمیں آگ میں جلنا ہے، بس چند دن کے بعد ہمیں نجات مل جائے گی. اور اس لیے ان کا نظریہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور چونکہ انہوں نے ہماری طرف سے تمام گناہوں کے کفارے ادا کر دیے ہیں، لہذا اب ہمیں ہمارے اوپر کسی بھی قسم کے کوئی گناہ کا بوجھ نہیں ہے. یہ کہا کرتے تھے. جیسے یہودی کہا کرتے تھے کہ جناب وہ جو ہمارے زمانے میں ہمارے آباء و اجداد نے جو بچڑے کی تھوڑی سی پوجا کی تھی اس وجہ سے ہم کچھ جہنم میں جلیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، وغرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، ان کے برے عقائد نے جو وہ گھڑ رہے تھے، برے نظریات اور عقائد جو وہ گھڑتے تھے، ان تمام عقائد اور نظریات نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پر کیا انجام ہوگا، اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، جب ہم جمع کریں گے ان کو اس دن کے لیے جس کے جمع ہونے میں، جس کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے جب یہ آئیں گے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے. یہ سزا ہے اعراض کی، تو اس وقت ان کو سزا دی جائے گی. وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور ہر نفس کو سزا دی جائے گی، بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر ان پر زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائے گا. وقالوا وقل اللہم مالک الملک، اب دوبارہ سے اس موضوع کا اعادہ کیا جو سورہ آل عمران کا موضوع تھا. شروع میں پہلی آیت آئی تھی الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو عبادت اور بندگی کے لائق ہے، اور ساری کائنات کو وہی قائم رکھنے والا ہے اور زندہ ہے، اور دوسروں کو زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اور موت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. اسی مضمون کو دہرایا گیا. اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے اے نبی آپ یوں اللہ سے دعا کیجئے، اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے اللہ تو اقتدار کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جسے تو چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو کھینچ لیتا ہے، لے لیتا ہے اقتدار جس سے تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو ہی عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو ہی ذلیل کر دیتا ہے. ذلتوں کے فیصلے تیرے پاس، عزتوں کے فیصلے تیرے پاس. بیدک الخیر، اور ساری خیریں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہی تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تولج اللیل فی النہار، اے اللہ تو داخل کرتا ہے رات کو، فی النہار دن میں، اور وتولج النہار، اور دن کو داخل کرتا ہے، فی اللیل رات میں، یعنی رات کو داخل کرتا ہے دن میں. کبھی رات لمبی اور دن مختصر، اور کبھی دن لمبا اور رات مختصر ہے. یہ رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں داخل ہونا. وتخرج الحی من المیت، وتخرج، اور تو نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے، الحی جاندار کو، من المیت بے جان سے، چوزے کو نکالتا ہے انڈے سے. وتخرج المیت من الحی، اور اسی طرح سے نکالتا ہے میت مردہ کو یعنی انڈے کو، من الحی زندہ سے. وترزق من تشاء، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب تو رزق دیتا ہے، بے انتہا تو روزیاں دیتا ہے. یہ دو آیات بینات بڑی اہم آیات ہیں. حاجت جب کسی کو ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو اس وقت آدمی ان آیات کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرے. اور آپ علیہ السلام نے قرض کے لیے بھی یہ دعا بتائی ہے، اللہم مالک الملک. ہر نماز کے بعد آپ پڑھا کریں، اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ یوں کہا کریں، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما اقض عنی دینی، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما اقض عنی دینی، یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما اقض عنی دینی، اے دنیا اور آخرت کے رحمان اور اے دونوں جہانوں کے رحیم، میری حاجت کو پورا فرما اور میرے قرضے کو تو ادا فرما. اقضی حاجتی و اقضی عنی دینی. آپ علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا کریں.
چھٹی بات جو اس رکوع کے اندر ہے، کافروں سے علائق اور تعلقات نہیں ہونے چاہیے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن لوگ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر مومن کافروں کو دوست ہرگز نہ بنائیں. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اپنے علائق اور اپنے تعلقات کو بڑھائیں اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہر نافرمانی اللہ پاک کی کریں اور ان کافروں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں. یہ ہرگز ان کو جائز نہیں ہے. ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء. اور فرمایا ومن يفعل ذلك، اور جو آدمی ایسا کرتا ہے جو کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتا ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر، فلیس من اللہ فی شیء، اس شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلیس من اللہ فی شیء، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ایسے شخص کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ کسی بھی دین پر ہو، کیسا بھی ہو، اللہ پاک کو اس کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم بچنا چاہتے ہو ان کافروں سے، کوئی بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا جائز ہے. تمہیں سخت کوئی جانی خطرہ ہو اور سخت خطرہ تمہارے اوپر لاحق ہو، تو پھر اس صورت کے اندر کافروں کے ساتھ تم ظاہری رکھاؤ رکھ سکتے ہو، ظاہری تعلق کو قائم کر سکتے ہو، صرف ان کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے اس کی اجازت ہے. باقی دلی دوستی پھر بھی تمہیں جائز نہیں ہے کافروں کے ساتھ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے کہ اللہ پاک کا خوف اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اگر آج تم نے کافروں سے اپنے علائق کو قائم کیا، تعلقات کو قائم کیا، تو اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہے، اس کا جواب دینا ہے. قل، کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم پوشیدہ رکھتے ہو، ان تخفو، اگر تم چھپاتے ہو، ما فی صدورکم، وہ چیزیں جو تمہارے سینوں میں ہیں، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ پاک خوب انہیں جانتا ہے. ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ پاک تو ہر شے پر قادر ہے. جو تمہارے دلوں کے راز ہیں، جو تمہارے دلوں کے حالات ہیں، ان تمام دلوں کے حالات اور رازوں کو اللہ ہی جانتا ہے. یوم تجد کل نفس، اس دن سے تمہیں ڈرنا چاہیے. یوم تجد کل نفس، اس دن سے تمہیں ڈرنا چاہیے، اس دن سے تمہیں احساس رکھنا چاہیے. تجد، پالے گا، کل نفس، ہر نفس، ہر شخص پائے گا، ما عملت، جو اس نے کیا، من خیر، نیک عمل، محضرا، اس کو حاضر پائے گا قیامت کے دن. جو اس نے نیک عمل کیا اس کو حاضر، محضرا، حاضر پائے گا اپنے سامنے. وما عملت من سوء، اور وہ جو عملت اس نے کیا، من سوء، برائی کو کو بھی وہ سامنے پائے گا، اچھائی کو بھی سامنے پائے گا، اور برائی کی سزا اسے ملے گی اور اچھائی کا بدلہ اسے ملے گا. تود، اس دن وہ تمنا کرے گا مجرم، لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش، لو ان بینہا، کاش کہ آج اس کے نفس کے درمیان، وبینہ، اور اس کے عمل کے درمیان، املا بعیدا، بہت لمبا راستہ ہوتا. کیا معنی؟ کہ جب یہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے، اعمال ان کے ساتھ چپکے ہوئے ہوں گے، گناہوں کے اعمال، نافرمانیاں ان کے ساتھ ہوں گی، اور ان نافرمانیوں کو متشکل اور شکلوں میں کر دیا جائے گا، اور وہ گناہ نظر آئیں گے، سب کو نظر آئیں گے. ذلت اور رسوائی ہوگی، تو کہے گا ہائے کاش آج یہ گناہ میرے سامنے نہ ہوتے، میرے اور ان گناہوں کے درمیان میں بڑے فاصلے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ پاک تم سب کو ڈراتا ہے اپنی جان سے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تبارک و تعالی رؤوف، وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت کی آڑ میں شرک نہ کیا کرو. اس کا خلاصہ رکوع کا، محبت کی آڑ میں شرک نہ کیا کرو. نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم دونوں ماں بیٹا الہ اور معبود نہیں ہیں.
نمبر 3، حاجات صرف اللہ ہی پوری کرتا ہے. یہ 3 باتیں. پہلی بات، قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم اگر تمہارا یہ خیال ہے تحبون اللہ کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے فاتبعونی کہ تم پھر میری اتباع کرو. تمہارا یہ کہنا کہ نحن ابناء اللہ، یہود یہ کہا کرتے تھے، نصارہ یہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احبا، ہم تو اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے مقرب ہیں، اللہ پاک کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کروا دیا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ پاک سے محبت کرنے کے لیے شرط ہے نبی کی اتباع کرنا. اللہ پاک سے محبت وہی کر سکتا ہے، اسی کی محبت سمجھی جائے گی جو کیا کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، اتباع کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اور کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ پاک سے، فاتبعونی تو پھر تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، ایسا تم کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ پاک کی محبت کے حصول کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. دوسرا فائدہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دے گا، معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قل فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی اطاعت کرو. یہ 2 اصول ہیں کامیابی کے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا اللہ کی اطاعت سے یا رسول کی اطاعت سے تو پھر سنو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ پاک کافروں سے محبت نہیں رکھتا. مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت سے منہ موڑنا سراسر کفر ہے، نافرمانی ہے. ایسے نافرمانوں سے، ایسے کافروں سے پھر اللہ پاک محبت نہیں رکھا کرتا. ان اللہ اصطفیٰ، اللہ پاک سے محبت رکھنے والوں کی نشانیاں سنو، اللہ سے محبت کرنے والوں کی زندگی کو دیکھو کون ہے. ان اللہ، بے شک اللہ پاک، اصطفیٰ آدم، اللہ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو. وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، آسمان سے نیچے زمین پر اتارے گئے، روتے رہے، روتے زمانہ گزر گیا، اللہ پاک سے اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے. ونوحا، نوح کو کہتے ہی نوح اس لیے ہیں رونے والا، اللہ کے خوف سے ہمیشہ روتے رہتے تھے. اور روایت میں آتا ہے ایک کتے کو ایک مرتبہ دیکھا تو اس کتے کو دیکھ کر کچھ دل میں حقارت پیدا سی ہو گئی، تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ اس سے اچھا پیدا کر کے تو تم دکھاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بری مخلوق ہے، تم اسے اچھا بنا کے دکھاؤ. تو اس لغزش پر، اس خطا پر ساری زندگی پریشان رہے اور روتے رہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بے شک اللہ تبارک تعالی نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، و نوح کو، اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اللہ نے منتخب کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی آل میں پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں اور بے شمار انبیاء ہیں. و آل عمران، اور عمران کی آل کو بھی اللہ پاک نے چن لیا. علی العالمین، جہان والوں پر اللہ پاک نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے. آدم علیہ السلام وہ تو ابو البشر ہیں، انسانوں کی اول بنیاد ہیں، اور نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، سمجھے جی. اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. اور اعلی عمران، یہ عمران جو حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران، سمجھے جی. تو یہاں مناسبت ہے کہ چونکہ حضرت مریم کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، بہت تفصیل سے تذکرہ ہے حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا، تو اس لیے آل عمران سے مراد یہاں پر حضرت مریم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور اسی طرح سے عمران یہاں حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام ہے.
وآل عمران علی العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، ان کو منتخب کیا ہے جہان والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، اور یہ ذریتیں اور یہ اولادیں بعض میں سے ہیں، معنی یہ ہے کہ بعض گزر گئے اور ان کی نیک ذریتیں اب چل رہی ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، حنہ نام تھا امرأۃ عمران، عمران کی بیوی کا، یعنی حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ۔ اذ قالت، جب اس نے کہا، امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی اور منت مانی انہوں نے کہ اللہ اگر تو ہمیں اولاد عطا فرمائے۔ عمران جو تھے وہ بیت المقدس کے امام تھے، متولی تھے، پیشوا تھے وہاں لوگوں کے، تو اہلیہ نے یہ منت مانی کہ اگر ہمیں اللہ پاک نے کوئی لڑکا عطا فرمایا تو ہم اس کو بیت المقدس کی عبادت کے لیے اور خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، یہ منت مانی۔ انی نذرت لک، اے میرے پروردگار بے شک میں نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے، لک آپ کے لیے، ما فی بطنی اس چیز کی نظر جو میرے پیٹ میں ہے، محررن کہ اس کو میں آزاد کروں گی تیری خدمت کے لیے۔ سمجھے؟ جب امید سے ہونے لگی تو یہ منت مانی کہ اللہ تو نے اگر مجھے بیٹا عطا فرمایا تو اس بیٹے کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، تیری عبادت کے لیے وقف کروں گی، فتقبل منی، لہذا اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ سمجھے جی؟ نیک عورتیں یہ منتیں مانا کرتی تھی کہ ہمارے اے اللہ اگر تو نے ہمیں اولادیں دی اور بچے دیے، بیٹے دیے، تو اے اللہ ہم ان کو دین کا پیشوا اور رہنما بنائیں گی، یہ نیتیں ہوا کرتی تھی۔ اور آج ہماری نیتوں کے اندر کیا فتور آگے، اور ہمارے یہاں اولادوں کی تمنائیں ہوتی ہیں، لیکن کس طرح سے یہ واقعہ اسی لیے سکھایا جا رہا ہے کہ اولادوں کی پیدائش سے پہلے تم دعائیں کرو اور ان کے نیک ہونے کی دعائیں کیا کرو۔ تربیت اولاد، ہمارے یہاں ماحول یہ ہو گیا ہے کہ ہم تربیت اس وقت سے شروع کرتے ہیں کہ جب بچہ بگڑنا شروع ہوتا ہے اور برے ماحول میں وہ نکل گیا، ہاتھ سے نکل گیا، اب ہم اس کی تربیت بھی کرتے ہیں، اب ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اب ہم وظیفے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب وظیفہ بتاؤ جی، ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا۔ اور اگر اللہ پاک کی توفیق سے اگر بیٹا کسی اچھے ماحول میں جڑ جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے اور پرہیزگار بن جاتا ہے، نظریں اس کی جھک گئی ہیں، سنت کے مطابق لباس آ گیا ہے، وہ آج ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ ہم بھی اتنی ہی اطاعت بیٹوں کی چاہتے ہیں کہ بس ہمارے ماں باپ کی اطاعت کرتے رہیں، باقی اللہ کی اطاعت ہو یا نہ ہو وہ نہیں ہے۔ ہاں بیٹا جہاں بہت زیادہ اللہ کی اطاعت میں لگنے لگ گیا، راتوں کا قیام شروع ہو گیا، دینی ماحول میں جڑنا شروع ہو گیا، وہ بھی تو مصیبت ہے ہمارے لیے، وہ بھی تو پریشانی ہے۔ سمجھے جی؟ اب ہمارے پاس ایسے کتنے فون آتے ہیں لوگوں کے، ارے جی وہ تو بس ہر وقت تو بس یہی پڑھتا رہتا ہے، اب اس پڑھائی کا کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کے بندو، ہفتے میں ایک دن تفسیر پڑھنے بچہ بیٹھ گیا، وہ وہاں کے لیے مصیبت، پتہ نہیں یہ کیا پڑھنا شروع کر دیا اس نے بھائی۔ ہفتے میں 1 گھنٹہ وہ دے رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، وہ ہضم نہیں ہوتا، وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو پھر کیسے کیا سوچ میں ہم چل رہے ہیں؟ پھر کیسے ہم دینداری اپنی اولادوں کے اندر لے کر آئے؟ کیسے آئے گی دینداری؟ کیسے بچے پھر نیک بنیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تربیت بڑے زمانے سے، بڑے پیچھے سے شروع ہوتی ہے، بہت پہلے سے تربیت بالکل ہوگی، سخت پوچھ ہوگی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ پوچھو گی کتنا بچا ہے؟ بچوں کے اچھے کپڑے فراہم کرتے ہو، گرمیوں کا سامان، سردیوں کا سامان فراہم کرتے ہو، اور جناب ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہو، تو دینی کیا آپ نے ان کی دینی کتنی تربیت کی ہے، کتنا انہیں قرآن سکھایا ہے، کتنے فرائض سکھائے ہیں، واجبات کتنے سکھائی ہیں، کہاں سے سیکھیں گے؟ جو نظام تعلیم آج ہمارے یہاں رائج ہے اور جہاں ہمارے بچے جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیا وہاں آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑیں اور وہاں سے مذہب سیکھ کر آئیں، وہاں سے قرآن سیکھ کر آئیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی سکھائی جائے گی ان کو؟
وہاں تو سوائے بچوں کو اللہ اور اس کا رسول کا باغی بنایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ وہ ہنر سکھائے جاتے ہیں، لیکن کہاں الا ماشاء اللہ کوئی چند اگر ہیں تو وہ ایک مستثنا ہے، الگ بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا تربیت بڑے پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ تربیت کہاں سے؟ اچھے رشتے کا انتخاب کرنا، وہاں سے نیک اولادوں کی تربیت شروع ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے نا، انہوں نے کہا اپنے بیٹے کی شکایات کی اور کہا کہ یہ میری نافرمانی کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو بلا لیا، ہاں بھائی تمہارے باپ نے تمہاری شکایت کی ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ یوں کہتا ہے۔ کہا میرے باپ نے میرا کون سا حق ادا کیا ہے؟ پہلا حق یہ تھا میرے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا، اس نے جس عورت کا انتخاب کیا اپنے لیے، میری ماں جس کو بنایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ میرا حق، میری حق تلفی ہوئی ہے۔ لوگ مجھے ماں کا نام لے کے طعنہ دیتے ہیں کہ تمہاری ماں ایسی ویسی ہے۔ تو تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہاں سے کہ پہلا حق یہ تھا، یہ نہیں ادا ہوا، پھر اس کے بعد اس نے میرا نام بدترین نام رکھا ہے، بےہودہ اس نے نام رکھا ہے، کوئی نام ٹھیک نہیں رکھا۔ تیسرا، اس نے مجھے کوئی تربیت کی بات کبھی بھی نہیں بتائی ہے، کوئی اس نے مجھے خیر کی بات نہیں بتائی ہے۔ آج جب میں جوانی کو پہنچا ہوں تو یہ مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے شخص سے کہا ٹھیک ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے جب یہ چیزیں نہیں دیکھی ہیں، یہ رعایت نہیں رکھی ہے، تو پھر یہی ہوگا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پھر تربیت کا دوسرا مرحلہ، جب زوجین کا، میاں بیوی کا باہمی میلاپ ہوتا ہے، اس وقت جو آداب ہے، جو سنت بتائی گئی ہے اور جو مسنون طریقہ سمجھایا اور بتایا گیا ہے، اگر اس مسنون طریقے پر آدمی وہ ازدواجی تعلق پورا نہیں کرتا، حدیث پاک میں آتا ہے پھر شیطان اپنا اثر ڈالتا ہے، شیطان بیچ میں نطفہ ڈالتا ہے۔ فرمایا وہ پیدا ہونے والی اولاد شکل و شباہت کے اعتبار سے باپ کی طرح ہوگی، ماں کی طرح ہوگی، لیکن عادات اور کردار کے اعتبار سے شیطان کی طرح ہوگی۔ تو یہ تربیت تو یہاں سے تھی نا، یہاں تربیت نہیں کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد رات گزری، صبح دوستوں نے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، پوچھنا شروع کیا کیسی رات گزری، منہ پھیر لیا۔ پھر دوستوں نے پوچھا ہاں بھائی کیسی رات گزری، پھر منہ پھیر لیا۔ پھر دوستوں نے پوچھا، پھر منہ پھیر لیا۔ پھر کہا بڑے غصے ہو گئے، سخت ناراض ہو گئے۔ کہا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میاں بیوی رات کو آپس میں میلان اختیار کرتے ہیں، میلاپ اختیار کرتے ہیں، اور صبح اس میلاپ کی کارگزاری دوستوں کو، لڑکی اگر سہیلیوں کو اور لڑکا اپنے دوستوں کو سنائے تو اس گدھی اور گدھے کی طرح ہے جنہوں نے روڈ پر راستے میں چلتے ہوئے اپنی خواہش کو پورا کیا ہے۔ سمجھے جی؟ تو تربیت تو یہاں سے ہوتی ہے۔ ان تربیتوں سے آج ہم ناواقف ہیں، ہمارا ماحول اور معاشرہ ناواقف ہے، نہ ہمارے ان جوانوں کو پتا کہ اس موقع کے کیا آداب اور کیا اطوار ہیں، اور نہ ہم نے کبھی بچیوں کو یہ تربیت سکھائی ہے کہ اس موقع کے کیا آداب اور کیا اطوار ہیں۔ تو پھر جب اس طرح سے حیا وہاں ہی سے رخصت ہے تو جو معاشرہ پیدا ہوگا، جو نسلیں پیدا ہوں گی، پھر ان کے اندر حیا کہاں رہے گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیاداری اپنے اندر لانی چاہیے، حیا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام حیا ہے، خوف خدا کا نام حیا ہے، تنہائی میں گناہوں سے بچنے کا نام حیا ہے۔ مجمع میں سب کے سامنے گناہ سے بچنے کا نام حیا نہیں ہوتا، تنہائی میں اکیلے میں گناہوں سے بچنے کا نام حیا ہے۔ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی حیا کا یہ حال تھا کہ وہ غسل خانے میں جا کر کپڑے جسم سے نہیں اتارتے تھے، حیا کی وجہ سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کیا حیا تھی، سمجھے جی؟ کیا حیا تھی، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیئا ولا رأى منی شیئا، نہ میں نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو دیکھا، نہ انہوں نے میری شرمگاہ کو دیکھا۔ یہ حیا ہے نا، یہ حیادار معاشرہ تھا، پاکیزہ معاشرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری زندگی کو سیکھنا ہے، یہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان آداب کو، ہر موقع کے آداب کو، موقع کی سنتوں کو جاننا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہم اگر بچوں کو کسی راہ راست پر ڈالتے ہیں، کسی نیک تربیت میں دیتے ہیں، تو یہ ساری باتیں وہاں سے سیکھ سکتے ہیں۔
فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. تو نیت نظر مانی ہے، حضرت حنا نے، مریم کی والدہ نے نیت مانی ہے، منت مانی ہے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے، اللہ اگر اس سے تو نے اولاد مجھے عطا فرمائی، بیٹا عطا فرمایا تو فتقبل، میں اس کو تیرے نام پر وقف کروں گی، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، امام بنے گا، لوگوں کا پیشوا اور مقتدا اور راہبر اور رہنما بنے گا. انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، پکاروں کو تو سنتا ہے، نیتوں کو تو جانتا ہے میری نیت میں کیا ہے. فلما وضعتها، اور جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، فلما وضعتها، جب اولاد ہو گئی، قالت، کہنے لگی، رب انی وضعتها انثى، اے اللہ مجھ سے تو بچی پیدا ہوئی ہے، انی وضعتها انثى، میں نے تو بچی پیدا کر لی، یہ تو بچی کی ولادت ہوئی ہے میرے یہاں، اور میں نے تو نیت مانی تھی کہ بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا تو اس کو میں بیت المقدس کا امام بناؤں گی، یہ کیا ہوا. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس کے یہاں پیدا ہوا. ولیس الذکر کالانثی، اور ظاہر سی بات ہے کہ ولیس الذکر کالانثی، اور وہ لڑکا لڑکی کی طرح تو ہے نہیں. سمجھے جی؟ تو مطلب یہ ہوا ولیس الذکر کالانثی، یہاں دو احتمال ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ لڑکی جو پیدا ہوئی ہے ایسی شان والی ہے کہ لڑکا جو تو نے مانگا تھا وہ اگر ہم تمہیں دیتے تو اس کی یہ شان نہ ہوتی جو شان اس لڑکی کی ہونے والی ہے. نہیں سمجھے؟ حضرت مریم کی والدہ پیدا کون ہوا؟ حضرت مریم. تو جو لڑکا تو نے مانگا تھا وہ لڑکا اگر ہم تمہیں دے دیتے تو زیادہ سے زیادہ بیت المقدس کا امام بن جاتا، اس کا نام ختم ہو جاتا بس. لیکن یہ لڑکی جو ہم نے آپ کو دی ہے، بچی دی ہے، قیامت تک اس کا نام رہے گا، اور یہ اللہ پاک کی قدرت کی ایک نشانی رہے گی. اس لیے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، وہ لڑکا جو تو نے مانگا تھا وہ اس بچی کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ بچی اس سے بہتر ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور کہنے لگی جناب میں نے خود اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ. دیکھو پیدا ہوتے ہی آج کوئی ماں یہ جملہ بولتی ہے؟ انی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. اور دوسری بات وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے اللہ میں اس بچی کو تیری حفاظت اور پناہ میں دینا چاہتی ہوں. سمجھے جی؟ تو پیدا ہوتے وقت ہی کوئی ماں یہ جملہ بول دے تو شیطان کے مکر سے، فریب سے، شر سے بچ جائے گی اولاد. انی اعیدھا بکا، اے اللہ میں تیری حفاظت میں دینا چاہتی ہوں اس بچی کو، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. فتقبلہا ربہا بقبول، تو اللہ پاک نے قبول فرما لیا اس بچی کو. فتقبلہا ربہا بقبول حسن، احسن طریقے سے اللہ پاک نے ان کے اخلاص کی وجہ سے اس دعا کو قبول فرمایا. وانبتہا نباتا حسنا، اور اللہ پاک نے مریم کی تربیت فرمائی ہے، کفالت فرمائی ہے. انبتہا نباتا، ان کی جسمانی تربیت فرمائی ہے احسن طریقے سے. وکفلہا زکریا، اور زکریا علیہ السلام کے سپرد ہو گئی ان کی کفالت. سمجھے جی؟ زکریا علیہ السلام کے سپرد. حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے خالو تھے. کیا تھے؟ خالو تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہو گئی. چونکہ والد تو حضرت مریم کے تھے نہیں، تو اب کفالت کے لیے ایک مرد کا ہونا ضروری ہے. تو پھر کفالت چونکہ گئی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس. وکفلہا زکریا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی کفالت فرمائی ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اور جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے وہاں عبادت گاہ میں، حجرے میں، محراب حجرہ عبادت گاہ میں داخل ہوتے. وجد عندہا رزقا، اور وہ پاتے عندہا مریم کے پاس رزقا، کچھ کھانے کو رکھا ہوا ہوتا. قالا، کہتے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا یہ رزق، یہ روزی کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ دروازے میں مقفل کر کے گیا تھا، بند کر کے گیا تھا، یہ روزی کہاں سے آئی؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو حضرت مریم فرماتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے.
یہ رزق اللہ کی طرف سے. یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک تو حضرت مریم الہ اور معبود نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کو تو رزق کی ضرورت ہے، اور جو رزق کا محتاج ہوتا ہے وہ معبود اور الہ نہیں ہو سکتا. نصارہ کے اس نظریے کو رد کر دیا گیا ہے. اور دوسرا، تمام کے تمام معاملات اور کارساز اللہ پاک ہی ہے. ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. اور حضرت مریم کا ایمان اللہ پر دیکھیں، بچپنا ہے لیکن ایمان دیکھیں اللہ پر. یہ تو تربیت ہے نا، یہ تربیت کی نشانی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. آج ہمارا ایمان اسباب پر ہے. ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. حضرت زکریا کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی نا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے یہاں اولاد نہیں تھی. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس اس طرح سے غیر متوقع پھل کو دیکھا تو فوری دل میں خیال آیا کہ جب اللہ یہاں پھل فراہم کر سکتا ہے تو مجھے بھی اللہ پاک پھل اولاد کی شکل میں دے سکتا ہے. فوراً اللہ پاک سے اولاد مانگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی عجیب اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو اس وقت اللہ پاک سے دعا مانگو، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی موقع پر دعا پکارا زکریا نے اپنے رب کو. قالا، کہنے لگے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ عطا کیجئے، ہب لی عطا کیجئے مجھے، من لدنک خالص اپنی طرف سے، ذریۃ اولاد، طیبہ پاکیزہ. اللہ سے پاکیزہ اولاد مانگا کرو، نیک کردار والی، نیک سیرت والی اولاد مانگا کرو. یہ دعا اللہ پاک سے مانگنی چاہیے. اولادوں کے جب طالب ہوں تو یہ دعا مانگا کرو، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. بے شک اے اللہ تو سمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ، حضرت زکریا نے دعا فرمائی اور اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. فنادتہ الملائکۃ، پکارا فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اس حال میں کہ وہ یصلی قائم کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب اپنے حجرے کے اندر. تو پتہ چلا کہ اللہ کی طرف رجوع ہی کیا کرتے تھے. اور کیا فرشتوں نے کیا آواز لگائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ خوشخبری سناتا ہے تجھے یحییٰ کی. ان اللہ یبشرک، اللہ پاک خوشخبری سنا رہا ہے تجھے بیحییٰ، کس کی؟ یحییٰ کی. اللہ پاک تجھ میں بیٹا عطا کرے گا، اور اس بیٹے کا نام اللہ پاک نے خود ہی رکھا ہے یحییٰ. سمجھے جی؟ حضرت زکریا کہ یہاں اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام پھر حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو دونوں آپس میں خالازاد ہو گئے، اور دونوں ایک ہی وقت کے نبی تھے، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ پاک خوشخبری سناتا ہے آپ کو کس کی؟ یحییٰ کی. اور یحییٰ کے اوصاف، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اوصاف؟ نمبر 1، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے. اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، مراد عیسیٰ علیہ السلام. کلمہ کن سے پیدا ہوں گے نا عیسیٰ علیہ السلام. ہاں آگے تفصیل آئے گی اس کی. ایک خوبی تو یہ. نمبر 2، وسیدن، اور وہ اپنے قوم کے سردار ہوں گے، مقتدا اور پیشوا ہوں گے، نبی ہوں گے. وحصوراً، اور اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے والے ہوں گے. ہر نبی حصور ہوتا ہے، معنی خواہشات جنسی سے دور رہنے والے. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اندر یہ وصف خصوصیت کا تھا کہ وہ بالکل دور تھے، اور ان کو عورتوں کی طرف بالکل رغبت نہیں تھی. یہی وجہ کہ ساری زندگی انہوں نے شادی نہیں کی. سمجھے؟ عام قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ بہرحال شادی ایک مصنون عمل بتایا گیا ہے. تاہم اگر کوئی شخص اپنے نفس پر اس قدر کنٹرول رکھتا ہے اور قابو کیے ہوئے ہے کہ اس کو گناہوں کا تصور بھی نہیں آتا، تو تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے، اس کے لیے جائز ہے. لیکن بہرحال جس شخص کو اپنے نفس پر قابو نہ ہو اس کے لیے شادی کا کرنا پھر فرض کے درجہ میں ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ پاک نے یحییٰ کو نبی بنایا نیکوکاروں میں سے. رب قال رب انا یکون لی، یہ خوشخبریاں سنا دی ملائکہ نے آ کر کے ایسا ایسا بیٹا آپ کے یہاں پیدا ہونے والا ہے. ایک دم سے حضرت زکریا علیہ السلام خوش ہو گئے، لیکن فوری کہا کہ یا اللہ کوئی نشانی تو بتا،
یقین تو ہے تیری بات پر، تیرے فرشتوں کی بات پر کہ تو مجھے اولاد عطا فرمائے گا، لیکن میرا بھی بڑھاپا ہے اور بیوی بھی بڑھاپے میں آ چکی ہے، اب بانجھ ہو چکی ہے بیوی بھی، لیکن یا اللہ تیری قدرت سے کوئی بات بعید نہیں ہے، لیکن مجھے نشانی دکھا۔ یہ نشانی اس لیے مانگی تھی تاکہ مجھے پتہ چل جائے اور پھر فوری میں اللہ کا شکر ادا کروں، سمجھے؟ قال، کہنے لگے رب انا یکون لی غلام، کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بیٹا، وقد بلغنی الکبر، اور پہنچ چکا ہے میرے اوپر بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے۔ قال کذالک، تو فرشتے نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح سے اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسی حالت میں اللہ پاک تمہیں عطا کرے گا، سمجھے جی؟ اللہ پاک اسی حال میں تمہیں عطا کرے گا، تمہاری بیوی بھی اسی حالت میں ہوگی۔ قال، کہا رب اجعل لی آیہ، اے میرے پروردگار مقرر فرما دیجئے لی، میرے لیے آیتن، کوئی نشانی کہ میری بیوی امید سے ہو گئی ہے، اس کے امید کے بار ہو جانے کی کوئی نشانی مجھے بتا دیجئے۔ قال، کہا اللہ پاک نے آیتک اللہ تکلم الناس، نشانی اس کی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، بات کرنے کی قدرت نہیں ہوگی، لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، صرف ذکر و تسبیح کر سکتے تھے، باقی لوگوں سے بات کرنے کی قدرت ختم ہو گئی، اشارے سے بات کرتے تھے 3 دن تک۔ یہ ایک نشانی بتائی گئی، اس طرح سے ایک نشانی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور پھر آپ اپنے پروردگار کو یاد کیجئے، کثیراً، کثرت سے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے دل میں اپنے پروردگار کو یاد کیجئے، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح زبان سے بیان کیجئے، چونکہ تسبیح کرنے پر قدرت تھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، بات حضرت زکریا علیہ السلام کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ختم ہوئی، اور حضرت مریم کی پیدائش کا تذکرہ پیچھے آ چکا۔ اب حضرت مریم کے یہاں ولادت ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کا تفصیلی بیان۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا یہ رد تھا ان نصارہ پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ گزشتہ اتوار کو ہم نے بتایا تھا نجران سے نصارہ آئے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی تفصیل سے حقیقت بتائی گئی ہے، اور نصارہ کو یہ سمجھایا گیا کہ نہ حضرت مریم الہ ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ الہ ہیں۔ شرک کی نفی اس رکوع کے اندر، تربیت مریم، صفات عیسیٰ اور معجزات، یہ 3 باتیں ہیں یہاں پر۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور وہ وقت یاد کرو، اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ پاک نے آپ کو منتخب کر دیا ہے، وطہرکی، اور اللہ پاک نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، ہر برے عادات، برے اعمال اور عادات سے اللہ پاک نے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور اللہ پاک نے آپ کو منتخب کر دیا ہے، چن لیا ہے، علی نساء العالمین، جہان والیوں پر، سمجھے، زمانے کی عورتوں پر۔ اس زمانے میں جتنی بھی عورتیں تھیں ان تمام کی تمام عورتوں میں حضرت مریم بلند و بالا تھی، سمجھے جی۔ لیکن پوری امت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان خواتین کا بہت بڑا کردار ہے اور ان کے بہت بڑے نام ہیں اور ان کی بلند مقام ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی بندگی کو بجا لاتی رہے، واسجدی، اور سجدہ کرتی رہے، ورکعی، اور رکوع کرتی رہے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ معنی یہ ہے کہ جس طرح سے اور لوگ بندگی کرتے ہیں تو بھی بندگی کرتی رہے۔ ذالک من انباء الغیب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی خبر۔ ذالک، فرمایا کہ یہ باتیں، من انباء الغیب، غائب کی باتیں تھیں جو آپ نہیں جانتے تھے، نوحیہ الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ نہیں جانتے تھے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، زکریا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، آپ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو وحی کیا۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ مریم کی کفالت کس نے کی۔ وما کنت لدیہم، اور اے نبی آپ ان کے پاس نہ تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلموں کو، ایہم یکفل مریم، اس بات کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ قرآن اندازی کر کے حضرت زکریا کا نام آیا مریم کی کفالت کے لیے، اور قرآن اندازی کرنے کا اس زمانے میں رواج یہ ہوتا تھا کہ پانی کے اندر اپنی قلموں کو ڈالتے تھے، اور جس کا قلم جو ہے وہ اوپر تہتا رہتا وہ مستحق کفالت ہوتا، جو ڈوب جاتا وہ نہیں۔
وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور آپ اس وقت بھی موجود نہ تھے، یختصمون، جب یہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، کس بارے میں؟ قرآن اندازی کے بارے میں، کفالت کے بارے میں، سمجھے؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور وہ وقت یاد کرو جب کہا ملائکہ نے مریم کو، ان اللہ یبشرک، جب اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے تو اب سنو اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ پاک خوشخبری دے رہا ہے آپ کو، بکلمۃ منہ، اپنی جانب سے ایک کلمہ کن کی، کہ اللہ پاک کی طرف سے تکوینی طور پر ایک اولاد آپ کو ملنے والی ہے، سمجھے؟ اللہ کن کہے گا پیدا ہو جا تو ہو جائے گا، اس کے لیے وہ اسباب نہیں ہوں گے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ اللہ نے نام بھی بتا دیا تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی دجال کوئی جھوٹا دعویٰ نہ کر سکے نا، سمجھے جی، کہ میں مسیح موعود ہوں اور جس مسیح کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں دوبارہ آ گیا ہوں، سمجھے جی۔ ہاں غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا نا کہ میں مسیح موعود ہوں، تو کہا نہیں، المسیح عیسی ابن مریم، سمجھے جی۔ تو مسیح اس کا لقب ہے، عیسیٰ اس کا نام ہے، ابن مریم اس کی کنیت ہے، تو لقب بھی بتایا، نام بھی بتایا، کنیت بھی بتائی۔ تو ان تینوں باتوں کا متحمل اور ان تینوں صفات کا متحمل صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کائنات میں کوئی اور نہیں کی۔ المسیح کا معنی ہے بابرکت، سمجھے؟ ایک معنی یہ بھی ہے المسیح کا معنی بابرکت، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، مسیح مانا مسح کرنے والا، ہاتھ پھیرتے تھے تو اس لیے وہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھنے لگ جاتے تھے، بینا ہو جاتے تھے۔ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ مسیح۔ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، وہ دوسرے معنی میں مسیح ہے۔ دجال کو مسیح جو کہا جاتا ہے وہ ممسوح کے معنی میں، معنی آنکھ مٹی ہوئی، مسیح کا معنی آنکھ مٹی، اس کو جو مسیح کہا گیا ہے آنکھ مٹی ہوئی، سمجھے جی۔ اور یا اس لیے مسیح کہا گیا اس کو کہ مسیح کا معنی سیاحت سے ہے، پوری دنیا میں پھرنے والا، اور وہ کم وقتہ پھرے گا پوری دنیا کے اندر، سمجھے جی۔ تو مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب الگ معنی کے اعتبار سے ہے، سمجھے جی، اور دجال کا لقب الگ معنی کے اعتبار سے ہے۔ عیسیٰ ابن مریم وجہ، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، اچھا ابن مریم کہہ کر یہودیوں پر بھی رد ہے، نصرانیوں پر بھی رد ہے۔ نصرانی کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، بتایا نہیں، عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے، مریم کا بیٹا۔ اور یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ ولد الزنا ہے، زنا کی اولاد ہے، معاذ اللہ، کہا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، مریم کی طرف نسبت کی ہے، سمجھے جی۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ، اور وجاہت والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں، ومن المقربین، اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ فضائل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، سمجھے؟ وجاہت والے ہوں گے دنیا اور آخرت میں، مقربین میں سے ہوں گے، اور ویکلم الناس، اور لوگوں سے وہ بات کر رہے ہوں گے، فی المہد، ہیں ماں کی گود میں ہوں گے تو بات کریں گے۔ سبحان اللہ، پہلے سے بتا دیا ایسا بچہ آنے والا ہے، وہ تمہاری گود میں بات کرے گا لوگوں سے، سمجھے جی۔ وکہلن، اور اسی طرح سے کہلن، جب ادھیڑ عمر میں آئیں گے اس وقت بھی بات کریں گے لوگوں سے، لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف، حیات کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تھے، اس وقت کہل کے زمانے میں پہنچے نہیں تھے، سمجھے؟ کہولت کا زمانہ وہ ہوتا ہے جو 40 سال کے بعد سے ہوتا ہے، سمجھے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بھی پہنچے نہیں تھے، آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، دوبارہ جب آئیں گے تو پھر اس زمانے میں ہوں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قالت، کہا اما مریم نے، رب انا یکون لی ولد، کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے اولاد؟ غیب دان وہ نہیں تھی، سمجھے؟ رب بھی وہ نہیں تھی۔ ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے، انسان نے تو چھوا تک بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو ہی راستے ہیں، ناجائز راستہ یا جائز راستہ، سمجھے؟ شادی میری ہوئی نہیں ہے، ناجائز راستہ میں نے اختیار کبھی کیا نہیں ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح سے اللہ تبارک تعالی یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ کیسے؟ اذا قضا امرا، جب اللہ پاک کوئی فیصلہ فرماتا ہے، فإنما يقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس فیصلے کو، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور فرمایا کہ وہ عیسیٰ سکھائیں گے لوگوں کو، وَيُعَلِّمُهُ، وہ سکھائیں گے لوگوں کو، ہاں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، ہاں جی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمائے گا کہ کن کہے گا تو وہ ہو جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، سمجھے جی؟ ہاں، اللہ پاک ان کو سکھائے گا کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، والتورات اور تورات سکھائے گا، والانجیل اور انجیل سکھائے گا. تمام آسمانی علوم کو جاننے والے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ باتیں اس وقت ہوں گی جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید، دوبارہ قرآن مجید کا علم انہیں عطا کیا جائے گا. والحکمت، حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیمات دی جائیں گی. والتورات، اور تورات تو پہلے سے جانتے ہوں گے، انجیل بھی جانتے ہوں گے. ورسولاً، اور وہ رسول ہوں گے الی بنی اسرائیل، ان کو اللہ پاک رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیات من ربکم، اور وہ کہیں گے بے شک قد جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیات من ربکم، اپنے تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی اور ایک معجزہ لے کر آیا ہوں. وہ کیا نشانی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین، میں پیدا کروں گا تمہارے لیے من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، ہیئۃ الطیر، پرندوں کی شکلیں بناؤں گا. حقیقت میں پرندے نہیں ہیں، پرندوں کی شکلیں بناؤں گا، سمجھے جی؟ فانفخ فیہ، اور میں ان میں پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہوں گے، پرندے ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے. تو اس طرح سے مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونکتے اور وہ اڑنے لگ جاتا، سمجھے؟ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں اڑتا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اڑتا تھا، سمجھے؟ اور وہ آگے جا کے پھر مجمع سے الگ ہو کے پھر وہ گر جاتا تھا، پھر وہ مٹی ہی ہو جاتا تھا. یہ ایک معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن اس معجزے کے ساتھ کہا باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے، میرا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. نمبر 2، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں درست کروں گا الاکمہ، اندھے کو، مادر زاد اندھا جو پیدائشی اندھا ہے اس کو میں ٹھیک کروں گا، اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. والابرص، کوڑی کے مرض کو میں ٹھیک کروں گا، برس کوڑی کا مرض. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. یہ بھی اسی طرح سے زندہ کرنا، کسی قبر پر جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، قم بِإِذْنِ اللہ، تو مردہ زمین سے نکل آتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، اور پھر اس سے وہ جو باتیں پوچھنی ہوتی، لوگ کہتے تھے ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد اٹھایا جانا، ہمیں اٹھا کر تو دکھاؤ. تو پھر اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام نے کئی بار ان معجزات کو ظاہر فرمایا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، ہر نبی کے زمانے میں جو قوموں کے اندر، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر اور جادو بڑے عروج پر تھا، اسی مناسبت سے 2 معجزے دیے گئے، سمجھے؟ ایک عصا، لاٹھی ڈالتے تو سانپ بن جاتا، اور ہاتھ اپنے بغل کے نیچے دیتے تو چمکنے لگا سورج کی طرح، سمجھے جی؟ اور اسی قسم کے لوگ جب جادو کرتے تو وہ لاٹھیاں پھینکتے تو وہ کیا ہے، سانپ نظر آتی. تو اسی مناسبت سے اللہ پاک معجزہ دیتا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بڑے عروج پر تھی، بڑے بڑے معالج، بڑے بڑے حکیم جالینوس، اور جناب کیا کیا لوگ تھے، وہ علاج کرنے والے لوگ تھے، سمجھے جی؟ تو اس زمانے میں پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی قسم کے معجزات عطا فرمائے کہ جو آدمی نابینا ہوتا پیدائشی طور پر، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا. کوڑی کی بیماری کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کا علاج ہے. اور اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرنے کا علاج کس کے پاس تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ کرتے تھے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور 5واں معجزہ میرا یہ ہوگا. یہ 5 معجزات ہیں. پہلا پرندوں کی شکلیں بنا کر اڑانا، اور دوسرا معجزہ جو تھا ابر الاکمہ، مادرزاد اندھوں کو بینائی دینا، اور تیسرا کوڑی کے بیماروں کو ٹھیک کرنا، اور چوتھا مردوں کو زندہ کرنا، اور 5واں معجزہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں بما تاکلون، جو تم کھا کر آتے ہو گھروں میں، ہیں جی؟ جو بھی آتا تھا پوچھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے آپ یہ کھا کر آئے ہو بیوی گھر سے. وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم اپنے گھروں کے اندر رکھ کر آئے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. ومصدقا، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التوراۃ، جو تورات کے مسائل گزر چکے. ولأحل لکم،
اور میں تمہارے لیے حلال قرار دوں گا بعد الذی حرم علیکم، وہ بعض چیزیں تمہارے لیے اوپر حرام کر دی گئی تھی۔ یہودیوں پر بہت ساری چیزیں حرام کر دی گئی تھی، جیسے کہ اونٹ کا گوشت ان کے لیے حرام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں دوبارہ سے یہ حلال ہو گیا تھا۔ وجئتکم بآیات من ربکم، اور میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سارے معجزات دکھائے اور اللہ کی طرف انہیں بلایا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بات تو نہیں مان رہے، محسوس کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے الکفر، کہ اب تو یہ کفر پر تلے ہوئے ہیں، بغاوت پر ہی تلے ہوئے ہیں، تو قالا، کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرنے والا ہے اللہ کے دین کے معاملے میں، کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہوں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حواری عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے، اور حواری کے کئی معنی ہیں۔ حواری کا معنی ہے مخلص ہونا، مخلص مومن، اور بعض نے کہا کہ حواری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے، حواری کا معنی ہے صاف کرنے والا، تو یہ لوگ دھوبی تھے، دھوبیوں کا کام کرتے تھے، کپڑے دھوتے تھے، تو ہمیشہ ہر نبی کو ماننے والے ابتدا میں فقیر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم عقیدے اور عمل کے اعتبار سے آپ کی باتوں کو سننے اور ماننے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، پھر انہوں نے اللہ سے یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، آمنا ہم ایمان لے آئے، بما انزلت جو کچھ تو نے ہماری طرف اتارا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسولوں کو کی، ہم نے رسولوں کی بات مان لی، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں لکھ دیجئے مع الشاہدین، جو تیری توحید کا اقرار کرنے والے ہیں اور تیرے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ ہمیں بھی شمار کر دیجئے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام پر چند لوگ ایمان لائے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، پھر ان یہودیوں نے سخت گہری سازشیں کی، مکرو انہوں نے سازشیں کی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی، قتل کے منصوبے بنائے۔ وَمَكَرُ اللَّهُ، اور اللہ پاک نے بھی خفیہ تدبیریں کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ سمجھے جی، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو۔ یہاں جو ہے کچھ ترجموں کے اندر جو ہے مکر کا لفظ آتا ہے، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ مکر کرنے والا ہے۔ بھائی مکر دیکھو اردو میں اس کا ایک الگ معنی ہے، عربی میں اس کا ایک الگ معنی ہے۔ اردو کے اندر مکر دھوکے کو کہتے ہیں، فریب کو کہتے ہیں، عربی زبان میں مکر فریب کو نہیں کہتے، دھوکے کو، اس کے لیے خدا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ پیچھے آیا ہے، خداع کرنا، دھوکہ کرنا، فریب کرنا۔ مکر عربی زبان میں کہتے ہیں تدبیر کرنے کو۔ کوئی بھی تدبیر ہو، خفیہ تدبیر، چھپ کر کوئی بھی تدبیر کر رہا ہے، اچھی تدبیر کر رہا ہے یا بری تدبیر کر رہا ہے، خفیہ تدبیریں کرنے کو، خفیہ منصوبے بنانے کو، پلاننگ کرنے کو مکر کہا جاتا ہے عربی زبان میں، سمجھے جی۔ تو انہوں نے مکر کیے، منصوبے بنائے عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے اور قتل کرنے کے۔ ومکر اللہ، اور اللہ پاک نے بھی تدبیریں بنائی ہیں ان کو بچانے کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے، سمجھے جی۔ لا الہ الا اللہ۔